السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 32۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں تم سے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہوں، میری محبت تمہیں نہیں ملے گی، صرف نفرت ملے گی۔ تمہاری محبت کو تمہارے لیے ناسور بنا دوں گا، تم میری محبت میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی، لیکن تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میری محبت میں دم بھرنے والی لڑکی۔ سکندر بیڈ پر سیدھا ہوتے ہوئے آرزو کا سوچ کر نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ مقابل کو اپنی محبت میں پور پور ڈبو کر پاگل کرنے کا کھیل رچانے والا تھا۔ آرزو سکندر کے کمرے سے بھاگ کر اپنے کمرے میں داخل ہوتی، دروازے کو بند کرتی ہوئی وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنے لبوں پر سکندر کے لبوں کا لمس محسوس کرتی آرزو اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی سماعتوں میں سکندر کے محبت کا اظہار گونج رہا تھا۔ آرزو مسکراتی ہوئی بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھاتی ہوئی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ سکندر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، آرزو بڑبڑائی تھی، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا دھیان پھر سے اپنے لبوں پر گیا۔ شادی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، صرف چھوا ہی تو تھا۔ دل میں سوچا، نامحرم تھا وہ تمہارا، دماغ نے نفی کی۔ محبت کرتا ہے تم سے، دل نے جواز دیا۔ ہاں محبت کرتے ہیں مجھ سے، ہماری شادی ہو رہی ہے۔ دماغ کی سننے کی بجائے دل کی سنی تھی۔ سکندر لاکھانی آرزو سکندر کو اپنی محبت کے جال میں پورا ڈبو چکا تھا، لیکن جانتی نہیں تھی اس کا سکندر کو خود کو چھونے دینا بغیر کسی رشتے کے اسے کس جانب لانے والا تھا۔ اس کی ایک غلطی اس کے لیے سزا بننے والی تھی، جس کا خمیازہ اسے مرتے دم تک بھرنا تھا۔ سکندر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے نکاح کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ آج سب کچھ پانے والا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ساری جائیداد اس کے نام ہونے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف پیسے کی ہوس تھی، اسے کسی کے جذبات، کسی کے احساسات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ پیسے کے لیے اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے جذبات، اس کے احساسات کو روندنے والا تھا۔ وہ اپنی خود ساختہ نفرت میں ایک معصوم لڑکی کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھانے والا تھا، جبکہ وہ معصوم لڑکی جانتی ہی نہیں تھی کہ جس شخص سے وہ آج تک محبت کرتی آئی تھی، وہ اسے خود سے محبت کرنے کی سزا دینے والا تھا، جس سے وہ بے خبر تھی۔ سو فائنلی سکندر محمد لاکھانی، تم ساری جائیداد کے مالک بن جاؤ گے، اب سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ وکی نے صحیح کہا تھا، ایک نکاح ہی تو کرنا ہے۔ اگر نکاح کرنے سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے تو نکاح کر کے ہی سب کچھ حاصل کر لیا جائے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو انگلی کو ٹیڑھا کیوں کرنا؟ سکندر مرر کے سامنے اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا لگا گیا۔ سو آرزو لاکھانی، آج سے تمہارا بیڈ لک شروع۔ میرے باپ نے تمہاری وجہ سے دھمکی دی تھی نا، اب تم ان سب چیزوں کی سزا بھگتو گی جو تم نے کبھی کی ہی نہیں۔ تم نے کچھ کیا نہیں، لیکن مجھ سے محبت کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ سکندر آرزو کو تصور میں سوچ کر مسکرایا تھا، لیکن رخصتی تو 2 دن بعد ہے۔ سکندر اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، لیکن کوئی نہیں، آج نکاح کے بعد کیوں نہ ہلکا سا ٹریلر دکھایا جائے، کیوں نہ آج آرزو میڈم کی محبت کا جواب اپنے وحشی لمس سے دیا جائے۔ سکندر وحشت بھرا کہا لگا گیا۔ آرزو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشنز اسے کچھ دیر پہلے ہی تیار کر کے جا چکی تھی۔ اس وقت وہ اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ خود کو مرر میں بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اس قدر روپ آئے گا۔ اسے اپنی دل کی دھڑکنیں حد سے بڑھتی ہوئی نہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج وہ سکندر کی ہو جائے گی، اس کی محبت اس کی محرم بن جائے گی، جس سے خواب اس نے کئی سالوں سے دیکھا تھا۔ کل سے خود کے لیے سکندر کی محبت دیکھ کر وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سکندر کا سوچ کر ہی آرزو کے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے سکندر کو سوچ کر شرماتی رہتی کہ زبیر لاکھانی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ماشاء اللہ، اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے۔ زبیر لاکھانی آرزو کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولے، بابا۔ زبیر لاکھانی کی آواز سنتی اسٹول سے کھڑی ہوتی ہوئی بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ میرا بچہ۔ زبیر لاکھانی آرزو کے سر پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولے، جبکہ آنکھیں ان کی نم ہو رہی تھی۔
بابا آپ رو رہے ہیں؟ آرزو زبیر لکھانی کی آنکھوں میں نظر آتی نمی کو دیکھ کر بولی۔ نہیں میرا بچہ، یہ آنسو تو خوشی کے ہے کہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر سکون سے مر سکوں۔ اب مجھے یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ میں جانتا ہوں محمد تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھے گا، اور جہاں تک رہا سوال سکندر بیٹے کا، وہ بھی محمد پر گیا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے میرا بچہ۔ زبیر لکھانی آرزو کی طرف دیکھ کر نم لہجے میں بولے، جبکہ بولتے ہوئے وہ بار بار آرزو کے چہرے سے اپنی نظریں چرا رہے تھے۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ انہیں ڈر تھا کہیں ان کی بیٹی کو ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ نظریں بہت بری ہے، بس ہنستا بستا انسان اجاڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی نظریں ہی نہیں، کسی کی انا کی ضد بھی، کسی کی خود غرضی، کسی کا بدلہ بھی انسان کو اجاڑ دیتا ہے، اور وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کسی کے انا اور بدلے کی بھیٹ چڑھنے والی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بابا، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رکھے۔ آرزو زبیر لکھانی کے ہاتھوں کو تھام کر بولی۔ زبیر لکھانی مسکرا دیے تھے، اچانک انہیں اپنے سینے میں جلن محسوس ہونے لگی۔ زبیر لکھانی اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرے سانس بھر گئے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ آرزو زبیر لکھانی کو اپنا سینہ سہلاتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں بچے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ زبیر لکھانی آرزو کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بولے، جبکہ ان کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ ایسا ان کے ساتھ صبح سے ہو رہا تھا۔ آرزو زبیر لکھانی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آرزو لکھانی ولد زبیر لکھانی، آپ کا نکاح سکندر لکھانی ولد محمد لکھانی کے ساتھ 2 بلین سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ آرزو اپنے سر کو جھکائے ہوئے مولوی صاحب کی آواز کو سن رہی تھی، جبکہ اس کے آس پاس زبیر لکھانی اور زبیر لکھانی موجود تھا۔ نکاح میں صرف گھر والے ہی موجود تھے۔ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے 2 مرتبہ پھر سے اپنے الفاظ کو دہرایا۔ ہر بار کی طرح آرزو نے خود کو سکندر کے سپرد کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی زبیر لکھانی اور محمد لکھانی آرزو کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لیے باہر لاؤنج میں آئے تھے، جہاں پر سکندر لکھانی اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان سب کو باہر آتا دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا۔ وہ سب کے سامنے شرافت کا چولا پہنے ہوئے تھا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ محمد لکھانی مولوی صاحب کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولے۔ مولوی صاحب نے سر کو اسبات میں ہلاتے بولنا شروع کیا۔ اب کی بار محمد لکھانی نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے سکندر کو دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب کے الفاظ پر سکندر کو پہلا جھٹکا جو ملنے والا تھا۔ سکندر لکھانی ولد محمد لکھانی، آپ کا نکاح آرزو لکھانی ولد زبیر لکھانی کے ساتھ 2 بلین سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سکندر کو اپنا سر جھکائے ہوئے تھا۔ حق مہر کی رقم سن کر ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر محمد لکھانی کو دیکھنے لگا، گویا اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، جبکہ محمد لکھانی نے سکندر کو خود کی طرف دیکھتا پا کر اپنی آئی برو اچکائی تھی۔ سکندر نام میں سر کو ہلاتے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ جی قبول ہے، سکندر سپاٹ لہجے میں بولا۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ دونوں باری باری سکندر کے گلے ملے تھے، جبکہ زبیر لکھانی مولوی صاحب کو باہر دروازے تک چھوڑنے گئے تھے۔ اس وقت لاؤنج میں سکندر لکھانی اور محمد لکھانی موجود تھے۔ اتنا زیادہ حق مہر کیوں لکھوایا بابا؟ سکندر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے ہوئے بولے۔ حق مہر شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اور تمہاری حیثیت اتنی ہے تو ہی میں نے لکھوایا ہے بچے۔ محمد لکھانی سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ لیکن بابا، سکندر اپنی بات کہتے ہوئے رکا اور محمد لکھانی کو دیکھنے لگا جو اسے کچھ کہنے والے تھے۔ اتنی جائیداد ہے بچے، اگر اتنا تم اپنی بیوی کو حق مہر دے دو گے تو کوئی متضاد نہیں، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ محمد لکھانی اپنی بات میں جائیداد کے لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے تو انہوں نے حق مہر میں اتنی رقم لکھوائی تھی۔ ابھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک جھٹکا دیا تھا، ابھی تو ایک جھٹکا باقی تھا۔ یہ نہیں تھا وہ اپنے بیٹے کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، سب کچھ اس کا تھا، لیکن اس کے پیسوں کی ہوس نے انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر محمد لکھانی کی بات پر گہرا سانس بھر گیا۔ ابھی تو جائیداد کا 10% ہی آرزو کو ملا تھا، باقی کا 90% تو اس کے نام تھا۔ سکندر اپنے دل میں سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ کیا سچ میں کچھ ایسا تھا؟ یہ تو بعد میں اسے پتہ چلنا تھا۔ زبیر لکھانی، محمد لکھانی، سکندر لکھانی آرزو ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ آرزو نکاح کا جوڑا چینج کر چکی تھی۔ وہ کتنی دیر سکندر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا انتظار رائے گا گیا تھا۔
وہ اس وقت ہاف وائٹ کلر کا ڈریس پہنے ہوئی تھی، سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے، چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے۔ وہ اتنی تیاری میں خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ جس کے لیے تیار ہوئی تھی اس نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ آرزو اپنی پلیٹ میں چمچ چلاتی ہوئی اداس چہرہ لیے ہوئی تھی۔ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں آرزو کو باہر لے کر جا سکتا ہوں؟ سکندر اپنی کھانے کی پلیٹ کو سائڈ کرتے ہوئے محمد لاکھانی اور زبیر لاکھانی کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ضرور بچے، آپ لے جا سکتے ہیں، زبیر لاکھانی اجازت دیتے ہوئے بولے۔ جائے آرزو بچے، زبیر لاکھانی آرزو کو دیکھ کر بولے جو پلیٹ میں چمچ کو چلا رہی تھی، جبکہ اس کا کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے ایک چمچ بھی کھانے کا نہیں کھایا تھا۔ جی بابا، آرزو بجھے لہجے میں بولتی ہوئی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر آرزو کو اپنے ساتھ لیے باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جبکہ آرزو سوچ رہی تھی سکندر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے گا۔ سکندر کو بے نیازی سے اپنی سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کہاں وہ کل تک اس پر محبت برسا رہا تھا اور آج نکاح ہوتے ہی وہ ستمگر بن گیا تھا۔ باہر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ سکندر آرزو کو باہر کھڑا دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا۔ آرزو نے اپنی نم آنکھوں سے سکندر کو دیکھا اور گہرا سانس بھرتی اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ سکندر کو اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھ کر کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو آنکھیں تمہاری نم ہوئی ہے، ایک بار میری دسترس میں آ گئی تو ان آنکھوں کو 24 گھنٹے نم ہی رکھوں گا۔ تمہیں ایسا دیکھ کر جو خوشی مجھے مل رہی ہے وہ قابل بیان ہے، میری محبت میں دم بھرنے والی لڑکی۔ سکندر گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے آرزو کو ایک نظر دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ ملنے آئیں گے۔ گاڑی میں چھائی خاموشی کو آرزو کی آواز نے توڑا تھا۔ میں نے کیوں ملنے آنا تھا؟ سکندر لاپرواہ لہجے میں بولا۔ آرزو نے سکندر کی بات پر اپنا چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج ہمارا نکاح تھا، میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آرزو نے اسے بتانا لازمی سمجھا۔ وہ لڑکی جانتی ہی نہیں تھی اس کی باتیں مقابل شخص پر کوئی اثر نہیں ڈالنے والی۔ تو نکاح ہوا تھا، وہ تو سب کا ہوتا ہے، میرا کوئی انوکھا تو نہیں ہوا۔ سکندر گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے دوسرے راستے پر ڈالتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ محمد لاکھانی کی بات کو آرزو پر ہی پلٹ گیا تھا۔ آرزو نے اپنے لب کاٹے، اسے سکندر سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ آرزو اپنے آنسوں کو حلق میں انڈیل گئی، جبکہ دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ گھر چلے واپس؟ کچھ طویل دورانے کے بعد آرزو نے کہا۔ سکندر نے آرزو کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اس کی گھر چلنے والی بات پر سکندر کو محمد لاکھانی کا خیال آیا۔ اگر انہوں نے آرزو کو ایسے اداس دیکھا تو وہ اس سے سخت ناراض ہو سکتے تھے، جو سکندر کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا۔ سکندر گاڑی کو سنسان جگہ پر کھڑی کر گیا تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور اس راستے پر شام کے وقت لوگوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ آرزو نے چونک کر سکندر کو دیکھا جو گاڑی کو سنسان جگہ پر کھڑا کیے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر گہرا سانس بھرتے ہوئے آرزو کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں شفٹ کر گیا۔ آرزو اچانک افتاد پر بوکھلاتی سکندر کی شرٹ کو کندھوں سے جکڑ گئی۔ سکندر سختی سے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کو لپیٹ گیا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس گہری تپش زدہ سانسیں چھوڑتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نکاح مبارک ہو جانے سکندر، سکندر کی قید میں تمہارا ویلکم۔ سکندر آرزو کے کان کی لو کو کاٹتے ہوئے بولا۔ آرزو سسکی تھی، جبکہ دیر سے ہی صحیح سکندر کو احساس تو ہوا کہ اسے نکاح کی مبارکباد دینی تھی۔ آرزو دل میں سوچ رہی تھی لیکن جواباً خاموش رہی تھی۔ مجھے نہیں مبارکباد دو گی؟ سکندر اپنے ہاتھ کو اس کی کمر پر سختی سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کو سختی سے رب کر رہا تھا۔ آپ کو مبارک۔ آرزو تو اس کی اتنی سی عنایت پر خوش ہو گئی تھی، اسے تو یاد نہیں رہا تھا کہ پہلے کیسے اپنے بے پرواہ لہجے سے اسے ہرٹ کر چکا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، سکندر اپنے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے اس لیے۔ آرزو اس کی گردن میں بازو کا حصار باندھتی ہی بولی۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ سکندر اس کی ناک کو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہوئے بولا۔ آرزو اس کی بات پر مسکراتی اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اپنے سینے پر سر رکھے سکندر کا دل ایک لمحہ بھی نہیں دھڑکا تھا۔ وہ آرزو کے معاملے میں پتھر دل ثابت ہونے والا تھا۔ صرف 2 دن وہ اس لڑکی کو برداشت کرنے والا تھا، رخصتی کے بعد وہ اس لڑکی کو اس کی اصل جگہ دکھانے والا تھا۔ سکندر اپنے سینے سے لگی آرزو کو دیکھ کر پراسرار مسکراہٹ سے سوچ رہا تھا۔
सिकंदर आरजू का सर अपने सीने से हटाते उसके बाजुओं को अपने बाजुओं से सख्ती से थामे हुए अपने रूबरू कर गया, जबकि आरजू को अपने बाजुओं में दर्द उठता हुआ महसूस हुआ था। आरजू ने नासमझी से सिकंदर को देखा, जो उसे सपाट नज़रों से देख रहा था। सिकंदर आरजू के बाजुओं को छोड़कर अपना हाथ उसकी गर्दन में डालते आरजू को एक झटके से अपने करीब तरीन करते उसकी होठों को अपने होठों में दबा गया, जबकि आरजू अचानक अफ्ताब पर लरज़ उठी थी। सिकंदर उसके होठों को चूमने की बजाय उसके होठों को काट रहा था। वो उसके होठों पर अपना वहशी लम्स निछावर कर रहा था। कई आंसू आरजू की आंखों से बह निकले थे। सिकंदर उसकी बालाई लब को काटते कभी उसके निचले लबों को काटने लगता। सिकंदर को अपने हलक में खून का जायका महसूस हुआ। सिकंदर उसके होठों को आज़ाद करते हुए आरजू को देखने लगा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। सिकंदर अब की बार उसके होठों को अपनी होठों में लिए नरमी से सक करने लगा। आरजू उसका नरम लम्स महसूस करती अपनी आंखें मूंद गई। वो कोई डरपोक लड़की नहीं थी, वो एक बहादुर लड़की थी, लेकिन सिकंदर के मामले में वो डरपोक थी, क्योंकि वो उसका पसंदीदा महबूब था, जिसके खो जाने से वो शुरू से डरती थी, और यही डर मुकाबिल को मालूम था। सिकंदर आरजू के होठों को सक करते उसके बालाई लब को अपने दांतों से काट रहा था। आरजू उसके हिस्सार में फड़फड़ा कर रह गई थी। उसकी सिसकियां गाड़ी में गूंज रही थी। सिकंदर आरजू को उसकी सीट पर शिफ्ट करते, उसकी सीट को पीछे की तरफ करते उस पर साया फिगन हुआ। आरजू घबराई हुई सिकंदर को देखने लगी। उसकी आंखों में उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया था। न उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी थी और ना ही मोहब्बत। सिकंदर, घर चलते हैं। आरजू अपने गर्दन में उसके दांतों का दबाव महसूस करती अटक अटक कर बोली, एक शर्त पर, तुम रात को मुझे मिलने आओगी ठीक 12 बजे। सिकंदर उस पर से पीछे हटते हुए बोला और गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट कर गया था। आओगी ना तुम? सिकंदर उसकी खामोशी पर बोला था। मैं कैसे? कैसे सिकंदर? आरजू रूहानी लहजे में बोली, ये तुम्हारा मसला है। मुझे तुम ठीक 12 बजे मेरे घर पर मिलने आओगी, और अगर तुम ना आई तो? सिकंदर अपने दांत पीसते हुए कि ग्लव्स चबाकर बोलता आखिर में अपनी बात कहते रुक गया। तो क्या करेंगे? आरजू उसकी बात पर अपनी गर्दन में शदीद जलन महसूस करती हुई बोली, तो मैं परसों बारात लेकर नहीं आऊँगा, याद रखना। सिकंदर बेरहम भरे लहजे में बोला। आरजू फटी फटी नज़रों से सिकंदर को देखने लगी। लब बुरी तरह फड़फड़ाने लगे थे, आंखें आंसुओं से तर हुई थी। आरजू अपने मुंह पर हाथ रखती हुई अपनी सिसकियों को रोक रही थी, जबकि सिकंदर उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर मुस्कुराया था। सिकंदर गाड़ी घर के बाहर खड़ी करते हुए आरजू को देखने लगा, जाओ और मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आओगी या नहीं। अगर ना आई तो समझ लेना परसों बारात भी नहीं आएगी। सिकंदर उसे जाते जाते हुए धमकी देना भी नहीं भूला था। आरजू ने शिकवा नज़रों से उसे देखा और सर को इस्बात में हिलाते हुए घर में चली गई। उसे लगता है कि वो मुझे शिकवा नज़रों से देखेगी तो मैं पिघल जाऊंगा। ये उसकी भूल है। सिकंदर नहवा से सोचते हुए अपनी गाड़ी में बैठता हुआ अपनी गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब कर गया था। उसे आज रात का इंतज़ार था और वो जानता था वो ज़रूर आएगी। आरजू घर के अंदर इंटर हुई थी कि सामने ही मोहम्मद लाखानी और ज़ुबैर लाखानी एक साथ कमरे से बाहर निकल रहे थे। आरजू उन दोनों के मुस्कुराते चेहरे को देखकर गहरा सांस भर गई। अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए हुए उनकी जानिब बढ़ गई, जबकि दिल सिकंदर की धमकी पर करची करची हुआ था। आप कहीं जा रहे हैं बाबा? आरजू ज़ुबैर लाखानी को देखकर बोली, जी मेरा बच्चा, हम दोनों अपने एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ज़ुबैर लाखानी उसके चेहरे को थाम कर बोले थे, जी ठीक है बाबा, खैर से जाएं। आरजू चेहरे पर मसनूई मुस्कुराती हुई बोली, आप रात को वापस आ जाएंगे? आरजू ने सवाल की दागा। जी मेरा बच्चा, हम रात को वापस आ जाएंगे, लेट नाइट भी हो सकता है, ज़ुबैर लाखानी ने कहा। आरजू सर को हिलाती हुई ज़ुबैर लाखानी के सीने से लगी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो कभी दोबारा उनसे मिल नहीं सकेगी। क्या हुआ मेरा बच्चा? ज़ुबैर लाखानी आरजू को अपने सीने से लगते देखकर बोले थे। आरजू ज़ुबैर लाखानी के सीने से सर को हटाती ना में सर को हिला गई थी। सिकंदर नहीं आया साथ बच्चे? अब की बार मोहम्मद लाखानी ने आरजू से सवाल किया। वो कब से सिकंदर के अंदर आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसे आते ना देखकर आरजू से पूछने लगे। आरजू सिकंदर के जिक्र पर अपनी ज़बान दांतों तले दबा गई। नहीं अंकल, उन्हें कोई काम आ गया था तो मुझे बाहर ड्रॉप करके चले गए हैं। आरजू ने मोहम्मद लाखानी के सवाल का जवाब अपने सर को झुका कर दिया था। मोहम्मद लाखानी ने समझने वाले अंदाज में सर को हिलाया। वो दोनों आरजू को अपना ख्याल रखने का कहते हुए अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गए थे। आरजू उन दोनों के निकलते ही भागते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। खुद पर किया जब्त टूट गया था, आंखें आंसू से तर हो गई थी। आरजू अपने कमरे में दाखिल होती कमरे का दरवाज़ा बंद करती दरवाजे के साथ टेक लगा गई। ये वो सिकंदर नहीं थे जो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। ये सिकंदर तो कोई और ही थे।
انہیں میری خوشی، میری ذات کوئی مطلب نہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بارات نہیں لے کر آئیں گے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ان سے بات کروں گی، وہ مجھ سے روڈ نہ ہوا کرے، مجھے بھی یہاں درد ہوتا ہے۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی ہوئی ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ ان کی بے حسی آرزو کو تکلیف دے رہی تھی۔ وہ مجھے بولیں گے میں کروں گی، جو مجھے بولیں گے میں کروں گی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلوایا ہے، میں جاؤں گی، ہاں میں جاؤں گی ان سے ملنے۔ آرزو اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کرتی دروازے سے ٹیک ہٹاتی سکندر کی بات ماننے کا ارادہ باندھ گئی تھی۔ آرزو نے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ آرزو ایک گہرا سانس بھرتی ہوئی اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھاتی آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ اس کے ذہن میں سکندر کی باتیں گونج رہی تھی۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آرزو کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ سکندر اپنے کمرے میں رکھے ٹو سیٹر صوفے پر بیٹھا اپنے منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے سگریٹ کی گہری کش لگا رہا تھا، جبکہ نظریں دیوار پر لگی گھڑی کی طرف تھی جہاں پر 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ محمد لکھانی اسے گھر لیٹ آنے کا بتا چکے تھے۔ سکندر کو آج سب کچھ اپنے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ محمد لکھانی کا گھر پر نہ ہونا اس کے لیے فائدہ مند تھا۔ وہ ان کی موجودگی میں آرزو کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اب وہ گھر پر ہی نہیں تھے تو وہ آرزو کو جو مرضی کہہ سکتا تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ سکندر کی سگریٹ کو ایشٹرے میں پھینکتے ہوئے آرزو کا سوچ کر ہی شیطانی کہا لگا گیا تھا، میری محبت میں دم بھرنے والی۔ سکندر صوفے پر سے کھڑا ہوتا اپنے قدم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پھولوں کی پتیوں کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ساری پھولوں کی پتیوں کو اپنے کمرے کے فرش پر پھیلاتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ وحشت بھرا کہا لگا رہا تھا، شکار خود شکاری کے پاس آ رہا ہے، ویلکم تو بنتا ہے نا۔ سکندر ایک نظر خود کو مرر میں دیکھ کر بلند و بانگ کہا لگا گیا۔ اس کے کہے کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس وقت مینشن میں اکیلا تھا۔ سارے ملازم اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ سکندر اپنے کمرے کے باہر والے راستے پر پھولوں کی برسات کرنے لگا۔ ساری پھولوں کی پتیوں کو فرش پر پھینک کر سکندر کمرے میں چلا گیا۔ اسے اب انتظار تھا تو صرف آرزو کے آنے کا۔ آرزو سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے لاؤنج میں آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی کلائی میں پہنی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر 12 بج چکے تھے۔ آرزو گہرا سانس بھرتی ہوئی اپنے قدم باہر اپنی کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا گئی۔ وہ اس وقت فل بلیک ڈریس میں ملبوس تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، ہونٹوں پر لائٹ سی لپسٹک لگائے وہ تھوڑی سی تیاری میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آرزو اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اپنی گاڑی کا رخ سکندر کے گھر کے راستے پر ڈال گئی تھی جہاں پر اس کی قسمت بھی اس کے پہنے ہوئے ڈریس کی طرح سیاہ ہونے والی تھی۔ آج کی رات اس کے لیے اذیت سے بھری ہونے والی تھی۔ آج وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کھونے والی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ آرزو کی گاڑی 20 منٹ میں سکندر کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی۔ آرزو گاڑی سے باہر نکلتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے اپنی نظریں آس پاس دوڑائی تھی۔ آرزو کو کچھ عجیب سے محسوس ہوا، لیکن وہ اپنا سر جھٹک گئی تھی اور اپنے قدم اندر گھر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ سکندر آپ کدھر ہے؟ میں آ گئی ہوں، آپ آ جائیں مجھے لینے۔ آرزو اپنے موبائل سے سکندر کو میسج سینڈ کر گئی تھی۔ سکندر جو اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود سگریٹ پی رہا تھا، وہ آرزو کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر کہا لگایا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے وہ باقی بچی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے بوٹوں سے مسل گیا۔ یہی حال تمہارا ہوگا آرزو زبیر لکھانی، آرزو سکندر لکھانی۔ جب تک تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کا نام تھا تب تک تو مجھ جیسے بلا سے محفوظ تھی، لیکن اب تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، اب تو اس بلا سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ سکندر آرزو کا بھیجا ہوا میسج دیکھ کر شیطانی بھرا کہا لگا گیا، جان سکندر اوپر آ جاؤ، سیکنڈ روم میں تمہارا سکندر تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، اور ہاں جوتا اتار کر آنا۔ سکندر آرزو کو میسج سینڈ کرتے اپنے بازو کو ریکنگ پر ٹکا گیا، چہرہ بے حد سپاٹ تھا۔ آرزو سکندر کا میسج پڑھ کر اپنے پاؤں سے پینسل ہیل کو اتارتی ہوئی اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا گئی۔ اس کا جان سکندر کہہ کر پکارنا آرزو کو مطمئن کر گیا تھا۔ آرزو اوپر والے پورشن میں آئی تھی کہ اسے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آرزو پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی ننگے پاؤں اپنے قدم سکندر کے کمرے کی جانب بڑھا گئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر سکندر کھڑا اسے اپنے کمرے کے پاس آتے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً آرزو بھی سکندر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ سکندر آرزو کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتے خود کمرے میں چلا گیا اور صوفے کی سطح سے ٹیک لگائے آرزو کو دیکھنے لگا، جو مسکراتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی کہ ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر درد کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔
کم آن بیبی، جلدی سے اندر آؤ۔ سکندر اس کے چہرے پر درد کے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے مصنوعی محبت سے بولا۔ آرزو نے سکندر کی بات پر اسے دیکھا اور اپنے قدم پھر سے بڑھا گئی۔ آرزو نے اپنے پاؤں میں درد کی ایک تیز لہر اٹھتی محسوس کی تھی۔ اس نے ایک نظر زمین پر بکھرے پھولوں کو دیکھا اور ایک نظر اپنے پاؤں کو جو زمین پر خون کے ننھے ننھے نشان موجود تھے۔ آرزو نے حیرت سے ان نشانوں کو دیکھا۔ سکندر، ان پھولوں کی پتیوں میں کچھ ہے، وہ مجھے چبھ رہا ہے۔ آرزو سکندر کو صوفے پر سے کھڑا دیکھ کر بلند آواز میں بولی تھی۔ سکندر مغرور چال چلتا ہوا اس کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا اور آرزو کی بات پر وحشت بھرا قہقہا لگا گیا۔ جانتا ہوں زمین پر ان پھولوں کے ساتھ زمین میں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، سکندر اطمینان سے آرزو کو دیکھ کر بولا۔ آرزو نے بے یقینی سے سکندر کو کہتے ہوئے سنا۔ سکندر لب بری طرح پھڑپھڑائے تھے۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ مان ٹوٹنے کی کرچیاں، بے یقینی۔ کل سے اب تک اس شخص کے نکاح میں آتے ہی اسے ایک خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مقابل اپنے ہر بات ہر انداز سے اس کی ذات کو بے مول کر رہا تھا۔ ایسا کون سا گناہ اس سے سرزد ہو گیا تھا جو وہ کبھی اسے بارات نہ لانے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور اب اس نے اس کے لیے کانچ کے ٹکڑے اس کی راہ میں بچھا دیے تھے۔ اس مقابل کا بغیر جوتا پہن کر آنے کا اب اسے میسج سمجھ میں آیا تھا۔ آرزو نے نم بھیگی آنکھوں سے سکندر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے آج بھی کچھ بھی اپنے لیے نظر نہیں آیا۔ تو وہ سب کیا تھا؟ اس کا نکاح سے پہلے اس کے لبوں کو چھونا، میسج پر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، وہ سب کیا تھا؟ وہ سب ایک دھوکہ تھا، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ سکندر اپنے سیاہ بوٹوں سے اپنے قدم آرزو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت شدید۔ آرزو سکندر کی بات پر بولی۔ اتنے سالوں کی محبت ایک جھٹکے سے ختم کیسے ہو سکتی تھی؟ مانا وہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی محبت سے انکاری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ محبت کرتی ہو نا؟ ایسے ہی چل کر اس صوفے تک جاؤ بغیر لڑکھڑائے، سکندر شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ سکندر، آرزو نے نم لہجے میں پکارا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میری محبت میں کیا کر سکتی ہو، میرے لیے اس کانچ جیسے پھولوں کی پتیوں پر چل سکتی ہو یا نہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پاؤں زخمی ہوں گے، اتنا تو محبت میں چلتا ہے۔ سکندر اس کی پکار کو نظر انداز کیے ہوئے بے رحمی سے بولا۔ آرزو نے نہ میں گردن ہلائی، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس ایک دم سے گہری ہونے لگی تھی۔ مقابل کی بے رحمی اس کی شفقت اس معصوم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کرے سکندر، مجھے یہاں درد ہوتا ہے، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جبکہ ایک ہی جگہ اسٹل کھڑے رہنے پر آرزو کو اپنے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پاؤں میں ہوتی درد سے زیادہ اسے اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تمہارے درد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم چاہے مر بھی جاؤ میرے سامنے، میں تمہیں ایسے ہی مرتا ہوا چھوڑ جاؤں گا، سکندر نفرت بھرے لہجے میں بولا، اور اسے ایک ہی جگہ اسٹل کھڑے دیکھ کر ایک ہی جسم اس تک پہنچتا اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بے رحمی سے اپنے ننگے پاؤں پورے کمرے کا چکر لگایا تھا۔ آرزو کی درد بھری سسکیاں اس کی پکار کو نظر انداز کیے سکندر سے اسے کمرے کا چکر لگوا رہا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ آرزو کے خون کے نشان نصب تھے۔ سکندر اسے کمرے کا چکر لگواتے ساتھ ہی بے رحمی سے اسے اپنے بیڈ پر ڈھکیل گیا، جبکہ آرزو سہمی نگاہوں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کچھ محسوس ہوا تھا تو وہ تھی نفرت۔ آرزو ہچکیوں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ چپ، تمہاری سانس کی آواز نہ آئے مجھے، سکندر ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے جبکہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے دہاڑا تھا۔ آرزو اس کی دہاڑ پر اپنی سانس روک گئی، جبکہ سکندر بے رحمی سے اس کے جبڑے کو دبوچے ہوئے اسے سرخ آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے رکھتا کہ اس کی پینٹ کی پاکٹ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوا۔ سکندر اس کا جبڑا چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا، اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا محمد لاکھانی کی آتی کال کو جلدی سے اٹھا گیا۔ جی بابا، سکندر نے کال کو اٹینڈ کرتے ساتھ ہی بولا، جبکہ آگے سے اس سے جو کچھ سننے کو ملا تھا سکندر کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ آرزو اپنی سہمی نظروں سے اسے لڑکھڑاتا ہوا دیکھنے لگی، جبکہ خود اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔